بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف فلعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد خدا عالم شہزادی کونین ہلال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، شر حاسدین سے اور منافقین سے محفوظ رکھے، اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس گھر سے بہتر گھر کون سا ہوگا جس میں حضرت فاطمہ مہمان بن کر پوری دنیا میں کوئی عمل ایسا عمل نہیں جو سید کونین کو اپنے گھر میں بلانے کا سبب بن سکے۔ نماز عبادت ہے لیکن نمازی سے آل محمد کا وعدہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ روزہ عظیم عبادت ہے لیکن روزے دار سے آل محمد کا وعدہ نہیں کہ تم روزہ رکھو جب تم افطار کرو گے تو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ نہ حاجی سے وعدہ ہے، نہ نمازی سے وعدہ ہے، نہ زکوٰۃ دہندہ سے وعدہ ہے۔ ہر عبادت کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین جس کے لیے آل محمد کا وعدہ ہے کہ جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم آئیں گے، اور پھر یہ شرط نہیں کہ اتنا مجمع ہوگا تو ہم آئیں گے اور اتنا نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے۔ ایک پڑھنے والا ہو وہی سننے والا ہو، تب بھی آل محمد اپنا وعدہ نبھاتے ہیں۔ اور جب وہ تشریف لے کر آتے ہیں، جب ان کا قدم مبارک کسی گھر کے اندر پڑ جاتا ہے، یعنی میں اگر یہاں پر دعا کروں کہ خدایا صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کون آمین کہے گا؟ جو یہاں پر موجود ہو اس نے آمین کہنا ہے، کیونکہ آمین نہ کہنے والا بخیل ہوتا ہے۔ یہ معصوم کا ارشاد گرامی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا صرف آمین نہ کہہ کے بندہ بخیل کیسے؟ فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین ہی نہ کہے بخالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جنہوں نے یہ سبق دیا تو وہ ضرور آمین فرمائیں گے۔ اب ذرا عالم تصور میں سوچ کر دیکھیے کہ جس دعا پہ فاطمہ زہرا آمین کہتے ہیں، کیونکہ ان کی دعا نہیں ہے، یہ مالک تقدیر ہے۔ جیسے امیر المومنین سے کسی شخص نے کوئی گزارش کی تو مولا نے دعا مانگی کہ خدایا اس کا مسئلہ حل فرما۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر خود حضرت جبرائیل امین حیران ہو گئے کہ یا علی میں نے آپ کو فرش پر دیکھا تو آپ دعا مانگ رہے تھے، اور میں نے آپ کو عرش پہ دیکھا تو آپ حکم دے رہے تھے، اسی معاملے کے اندر آپ حکم دے رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل یاد رکھ، میں دعا مانگ کر نظام بچا رہا ہوتا ہوں
اور حکم دے کر نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس گھر کا توسل نصیب ہوا۔ ہم آل محمد کی چنی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن وہ دل کتنے پاک ہوں گے جس میں بی بی کے دشمنوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ ہماری دوستیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، ہماری دشمنیاں بھی اہل بیت کی وجہ سے، اور ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر اللہ نہ منواتا، ہم کبھی ان کو نہ مانتے اگر قرآن ان کو نہ منواتا۔ پورے قرآن نے ایک ہی گھر منوایا ہے۔ کبھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران کہتے ہیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، لیکن آدم کو ایک اکیلا چنا۔ آدم کو اولاد سمیت نہیں چنا، کیونکہ آدم کی ساری اولاد اس لائق نہ تھی کہ مصطفیٰ بنائی جائے۔ استفا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہو، یعنی اللہ نے چنا۔ خدا فرماتے ہیں استفا، میں اللہ نے چنا، آدم کو اکیلے کو چنا، اس کی اولاد کو ساتھ میں نہیں چنا۔ نوح کو اکیلے میں چنا، اس کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اسے چنا جائے۔ ابراہیم کو اولاد سمیت چنا۔ ابراہیم اکیلے نہیں چنے گئے، آل ابراہیم، ابراہیم کی جتنی آل ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے چنا۔ یعنی جو نبی چنتا ہے وہی آل چنتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے خدا سلامت آباد، یہ لفظ تھا جس میں توجہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آل ابراہیم کو چنا، یعنی چنا اس نے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر، معیار پر جب پورا اتر گئے تو انہیں چنا۔ پھر آل عمران کو چنا، عمران بھی چنا ہوا ہے، اس کی اولاد بھی چنی ہوئی۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی آل سمیت چنا، حضرت عمران کو بھی اولاد سمیت چنا۔ اب ابراہیم کی نسل میں کافر نہیں آ سکتا، کیونکہ جسے خدا چنے گا، خدا کبھی کسی کافر کو نہیں چن سکتا، خدا کبھی کسی بت پرست کو نہیں چن سکتا۔ خدا کا چنا ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے بت پوچھتا رہے پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ کا چنا ہوا جب سے ہوگا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جسے خدا نے چنا۔ ابراہیم فرماتے ہیں میری اولاد کو چن۔ ایک اعتراض سن لیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کی امامت بادشاہت کی طرح، پہلا امام، پھر پہلے امام کے دو بیٹے امام، پھر پہلے امام کا پوتا امام، پھر چوتھا امام جو بنا پھر وہ تیسرے کا بیٹا، پانچواں چوتھے، کہنے لگے یہ تو بادشاہت۔ تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے، ساری امت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ادھر سے امام ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا۔ شیعہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ایک ہی خاندان میں سے، ایک ہی نسل میں سے امام مانتے ہیں، یہ امپیریلزم ہے۔ میں نے کہا آئیے قرآن سے پوچھ لیتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے انہیں کہا کہ ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ اور کس کا امام بناتے ہیں؟ انسانوں کو۔ آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیے دیکھ، یہ چھوٹے بچے جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام امام ہے لیکن صرف انسانوں کے۔ ایک عالم کے اندر 80,000 مخلوق ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے، 80,000، جس میں سے ایک جنس کا نام ہے انسان۔ 80,000 قسم کی مخلوقات ہیں ایک عالم کے اندر، ایک ورلڈ کے اندر۔ ابھی تو دنیا نے گلیکسیز کو بھی دیکھ لیا، اور ابھی دنیا کا کیمرہ اس ایک دنیا کو فوکس نہیں کر سکا۔ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا دور چلے گئے، ایسی جگہوں پہ چلے گئے جہاں خالی زمین تو کیا پورا نظام شمسی ستارے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس کا ایک جز ہے انسان۔ ابراہیم خالی عشق کے امام ہے، جنوں کے امام نہیں ہے، پرندوں کے امام نہیں ہے، درختوں کے امام نہیں ہے، ہواؤں کے امام نہیں ہے، ابراہیم پتھروں کے امام نہیں ہے، ابراہیم خلا کے امام نہیں ہے، ابراہیم ہوا کے امام نہیں ہے، ابراہیم سورج اور چاند کے امام نہیں ہے، ابراہیم اس کائنات میں بنی ہوئی 79,099 چیزوں کے امام نہیں ہے، صرف ایک چیز کے امام ہے۔ تو جو ایک چیز کا امام ہو وہ ابراہیم ہوتا ہے، جو 18,000 عالمین کا امام ہو وہ علی ہو۔ علی جو ہے وہ عالمین کے امام۔ 3 کائنات میں ہستیاں ہیں جن کا تعلق عالمین سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میں عالمین کا پالنے والا ہوں، اور یہ وسعت اسلام ہے۔ جو کرسچنز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آسمانی باپ ہے، اسلام نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے۔ ان دونوں لفظوں کا فرق دیکھیں کہ وسعت کس میں ہے۔ عقلوں پہ اگر فیصلہ کریں، ہر باپ ذمہ داری نہیں نبھاتا، ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری نبھائے بھی، لیکن جو رب ہو سب کا وہ دوست کو بھی پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے، وہ کبھی دشمن سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلے، فرعون بھی، وہ آدم کو بھی زندگی دے، شیطان کو بھی، وہ دوستوں کو بھی کھلائے، دشمنوں کو بھی۔ تو سامعین گرامی قدر، ایک اللہ ہے رب العالمین، دوسرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں ایک فکرہ سن لیں، یہ رحمت للعالمین کا جتنا ترجمہ سمجھاتے ہیں مولانا صاحبان، یہ سب غلط سمجھاتے ہیں۔ جو پوچھے رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، کہتے حضور نے کبھی کسی بندے کو قتل نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو درہ نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی بندے کو پتھر اٹھا کر نہیں مارا، رحمت للعالمین۔ تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے یہ بات کہہ کے دیکھیے کہ کبھی کوئی بندہ نہیں مارا اس لیے رحمت للعالمین، خود نہیں مارا، علی کو بھیج کے بندے مرواتے تو رہے۔ میں بڑے پڑھے لکھے حضرات سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، بے مرحب کو کس نے قتل کیا؟ مولا علی نے۔ بھیجا کس نے؟ میں رسول اللہ نے بھیجا، تو تبھی تو جا کے مارا۔ تو اب یہ کیا مطلب ہوا رحمت للعالمین کا جو آپ نے بتایا تھا؟ معلوم ہوا کہ وہ تو مطلب ہے ہی نہیں۔ آپ کے علاقے کا جو پولیس کا ذمہ دار افسر ہو وہ کسی قاتل کو پکڑے ہی نہیں، چور دندناتے پھرتے رہے اور وہ کہیں یہ بہت شریف آدمی ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ کسی کو نہیں کچھ کہتا، تو یہ تعریف نہیں ہے۔ اب سنیے کہ پیغمبر نے کسی کو کیوں نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی کو قتل کیوں نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا، حضور نے کبھی تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ علی کسی دشمن محمد کو پیغمبر کے قریب آنے دیتا تو نبی کو تلوار اٹھانا، مولا علی نے قریب ہی نہیں آنے۔ یہ 2 ہو گئے جن کا عالمین پر اختیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر اللہ عالمین پر کسی اور کو کنٹرول نہ دیتا تو ہم بھی 2 پر رک جاتے کہ 2 کا کنٹرول ہے عالمین پر، بس انہی کو ماننا۔ اللہ نے ایک تیسرے طبقے کا ذکر کر دیا، اور یہ آیت ہے سورت مبارک الدخان کی۔ ارشاد ہوا لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا۔ وہ خالی زمین پر اختیار نہیں رکھتے، چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو سورج کو واپس پڑ دے۔ اب کپڑے اسی کے ہوتے ہیں جسے فیٹنگ آئے گی،
جس کو لباس پورا ہی نہیں آ رہا وہ دعوے دار کیسے ہوگا؟ تو اب صفت بتا دی اللہ نے، نام نہیں بتایا۔ نام بتایا جائے تو ہم نام پیدا ہو جاتے ہیں، صفت بتائیے تو کسی کی یہ صفت ہے تو بتاؤ کہ علم بھی ہو اور عالمین پر اختیار بھی ہو۔ لوگوں نے ووٹوں سے بنائے تو مکے مدینے کے بادشاہ بنائے، اللہ نے چن کے بنائے تو عرش و فرش کے شہنشاہ بنائے۔ جو سیاسی لیڈر ہوگا وہ محدود علاقے کا بادشاہ ہوگا، اسے ایران فتح کرنا پڑے گا، اسے یورپ میں فوج بھیجنا پڑے گی۔ یہ محدود اختیار ہے، یہ طاقت کا اختیار ہے، یہ تخت کا اقتدار ہے، یہ فوج کا اقتدار ہے۔ لیکن جو انہیں بادشاہی ملی یہ بغیر حکومت کے بھی علیہ السلام، کیا بات، جیسے فرعون تخت پر بیٹھ کر بھی لانتی رہتا ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام کے اللہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے انسانوں کا امام بنا۔ یہ امامت اس وقت ملی ہے کہ جب بیٹے کو خدا کی راہ میں لٹایا، اس سے پہلے نبی تھے، بیٹا لٹایا، پرموشن ملی، امام بن گئے۔ معلوم ہوا کہ امامت عہدہ نبوت سے افضل، یہ عہدہ امامت جو ہے یہ عہدہ نبوت سے افضل ہے، سوائے خاتم نبیین کے، سوائے ختم نبوت کے۔ اللہ کے دو الف اور محمد کے دو میم اکٹھے ہوں تو ایک لفظ امام بنتا ہے۔ اور سامعین گرامی، اب امامت کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت رکھے؟ ابراہیم سے کہیے محلے والوں سے امام مانگے، خدایا ایک ادھر سے بنا، ایک ادھر سے بنا، ایک ادھر سے بنا۔ ابراہیم فرماتے میری ذریت میں امامت رکھ۔ پتہ چلا خواص نسل میں ہوتے ہیں، سیب کے درخت پر ہی سیب اگے، بندر نقلیں اتار سکتا ہے، حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ اب یہ فضیلت اور یہ منزلت خداوند کریم نے اس خاندان کو عطا کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں دوں گا، تیری نسل میں امامت رکھوں گا، تیری نسل میں ہی خیر رکھوں گا، تیرے نسل میں اسلام رکھوں گا۔ اب یوں چلیے کہ یہ اولاد ابراہیم میں ہے کون کون؟ باقیوں کو چھوڑیے، مجھے ایک ہستی نظر آئی مصطفیٰ کا نکاح پڑھواتے ہوئے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جو سید الانبیاء کا نکاح پڑھوا رہا ہوگا، اور اس نے سید الانبیاء کا نکاح پڑھواتے ہوئے جو فکرے کہے وہ فکرے یہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذبیحہ اسماعیل، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا۔ اگر ابو طالب نسل ابراہیم نہ ہوتے تو پیغمبر پر واجب تھا کہ روک دیتے کہ چچا میرا نکاح غلط نہ پڑے، آپ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں۔ فرمایا میں ذریت ابراہیم میں سے ہوں۔ مصطفیٰ کا چپ رہنا تصدیق ہے کہ ابو طالب ذریت ابراہیم ہے۔ اب آپ دیکھیے جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا وہ کیسے جاہل ہیں۔ تقریروں میں کہا کہ کافر ہیں اور درود میں کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو سامعین گرامی قدر اس بندے فکر پر تمام کائنات، اگر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوئی انسان نیک نیتی سے سمجھے، ایک آیت تو وہ شیعہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت کوئی انسان نیک نیتی سے، بحث برائے بحث نہیں، قرآن کو سمجھے، کیونکہ قرآن ایک دوائی ہے، میڈیسن ہے، اور اس کے دو اثرات ہیں، یہ ہر بندے کو ٹھیک نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، یہ وہ میڈیسن نہیں ہے کہ یہ آپ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف پہ جائے گا۔ اس کے دو اثرات ہیں، ما ہوا شفاء ورحمت للمومنین، یہ مومن کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور دشمن علی جتنی تلاوت کرتا جائے گا اتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ
کہ میں ہر ایک کے لیے شفا نہیں. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ قرآن ایک ایسی دوائی ہے جو کھاتا جائے گا آرام ملتا جائے گا. اس کے لیے بھی مومن ہونا شرط اول. یہ صرف مومن کو فائدہ دیتا ہے. یہ مومن کے سامنے اپنے معانی کو کھولتا ہے. یہ دشمن علی کے سامنے اپنے معانی کو چھپا لیتا ہے. اب پہلا حکم کیا ہوا خدا بند کریم کی طرف سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو. اب ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے, سچے بنانے نہیں. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیں. دوسرا یہ پھر ذکر آ رہا ہے بار بار, میں معذرت چاہتا ہوں, یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی. ان لڑائیوں کے دوران یہ ایک دوسرے پر فکرے کستے تھے. تو پہلا فکرہ یہودیوں نے کسا, عیسائی کچھ نہیں کہہ رہے تم. انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا. یہ یہودیوں نے کہا. اور عیسائی بیچارے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں. نبی نہیں اٹھے گا تو امت کہاں سے اٹھے گی؟ تو اس پرابلم کا یہ حل انہوں نے نکالا کہ انہوں نے فکرہ الٹ کے یہودیوں کو کہہ دیا ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی, حضور کے زمانے تک پہنچ گئی. آدھے صحابہ کرام فرماتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے, آدھے فرماتے تھے ماں کے ساتھ اٹھیں گے. دونوں جھگڑا لے کے سب سے بڑے چیف جسٹس کی عدالت میں چلے گئے. سید الانبیاء نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے تو کہوں گا کچھ نہیں, وہ بتائے گا تو تمہیں بتا دوں. جبرائیل نازل ہوا, ان سے کہہ دیجئے نہ باپ کے ساتھ اٹھیں گے نہ ماں کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم, میں قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ. اب ایک حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, دوسرا حکم ہے کہ اٹھنا ہے تمہیں امام کے ساتھ. تیسرا حکم سن لیجیے, فاسألوا اہل الذکر, سوال پوچھو اہل الذکر سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اب یہ پیسے پتہ چلے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل پیدا ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تم دنیا میں آئے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں. تو سنی سنائی پتا چلا کہ یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ رشتہ دار ہے, ورنہ جاہل پیدا ہو. آئے تھے جاہل, جب جائیں گے تو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوگی. آنکھیں ہوں گی دیکھ نہیں سکیں گے, ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں سکیں گے, پاؤں ہوں گے چل نہیں سکیں گے. ابتدا بھی جہالت, انتہا بھی جہال. اہل ذکر کہاں سے ڈھونڈیں؟ ان کی صفت خدا نے بتا دی کہ اہل ذکر وہ ہیں جو ہر چیز کا جواب دے سکیں. میں ممبر پر ہوں, ذاکر حسین ہوں, سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں جو مجلس کے متعلق ہوں, لیکن میں اہل ذکر نہیں. اس لیے کہ آپ کی کئی زبانیں ایسی ہوں گی جو مجھے آتی نہیں ہوں گی. اہل ذکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر زبان سے واقف ہو, اور ہر زبان سے مراد یہ ہے کہ جن و انسان کی زبانوں سے واقف ہو, پرندوں کی زبانوں سے بھی واقف ہو. دوسرا میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ ادھر سے پوچھے, دوسرا ادھر سے پوچھے, تیسرا ادھر سے پوچھے, تو میں کہوں گا نہیں ٹھہریے ٹھہریے, ایک ایک کر کے بات کیجیے. تو اہل ذکر وہ ہوگا کہ جو زیادہ آواز سن کے پریشان نہ ہو, جو ایک وقت میں اس کی بھی سنے, اس کی بھی سنے, اس کی بھی سنے. دوسری بات یہ کہ اہل ذکر وہ ہوگا جو ہر ایک کے مسئلے کا جواب بھی جانتا ہو. اب میں نے قرآن سے پوچھا کہ خدایا تو بتا اہل ذکر کون, مسئلہ بتانے والے کون ہیں, مسئلہ پوچھنے والے کون ہیں. یہ جو لوگوں نے جھگڑا پیدا کیا کہ حضور کے وارث کون, طبقے ہی گن کے دو ہیں, یا اہل بیت یا صحابہ کرام. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ وارثان پیغمبر ہیں, اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام ہیں. تو اس میں لڑائی کی کون سی بات؟ پیغمبر کی وراثت ہے علم. حضور کے بعد دیکھ لے کہ علم کہاں آیا, وہی وارث پیغمبر ہوں گے. اہل بیت کا بچہ بھی صحابہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے نہ گیا, اور ادھر کے بڑے بڑے بزرگ علی سے آ کے کہتے تھے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک کرتا.
अहले ज़िक्र से मसला पूछो, सच्चों के साथ रहो। हजूर फरमाते हैं कश्ती पर बैठ जाओ। अब अगर कश्ती कोई और हो, सच्चे कोई और हो, अहले ज़िक्र कोई और हो, तो इंसान सारी जिंदगी ढूंढता ही रह जाएगा। तो अक्ल बताती है कि ये सारे एक हैं। कौन है उन्हें तलाश कर लीजिए। मैं आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अहले ज़िक्र का तारुफ पेश करना चाहता हूँ कि जो अहले ज़िक्र है ये कौन। अब मसलन कहा जाए अहले लंदन, तो आप समझ जाएंगे कि जो लंदन में रहने वाले हैं, अहल और है, लंदन और है। अहले ज़िक्र अहल और है, ज़िक्र और है। कुरान से पूछते हैं कि खुदाया ये ज़िक्र का मतलब क्या है, ये ज़िक्र किसे कहते हैं। फरमा कद अंज़लल्लाहु इलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया ज़िक्रन रसूला, अपने रसूल को ज़िक्र बना। ज़िक्र का मतलब है रसूल। अहल के कुल तर्जमे कुरान में गिन के 4 हैं, 5वां तर्जमा कोई नहीं। आयतें पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में, और अक्सर आयतें वो है जो आपको ज़बानी याद है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा झगड़ा करके खड़ा हो गया, नबी के घर में रहता है और ना अहल है। इसका मतलब ये नहीं कि शागिर्द नालायक हो तो उस्ताद का कसूर नहीं होता। कई लोग कहते नहीं, उन्हें गलत कहते हैं, वो तो हुजूर के पास पढ़ते रहे, तो वो पढ़ते रहे। ये बेटा उसी घर में रहता है जहां पर वही नाज़िल होती है, बड़े पाकीज़ा माहौल के अंदर है, लेकिन वो बिगड़ गया। बिगड़ा किसकी वजह से? वालिदा की वजह से। इसकी तरबियत जो गलत हुई है वो माँ की तरफ से हुई। पहली यूनिवर्सिटी जो होती है वो माँ, बेशक बेशक, जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे। अम्मा हिंदा होगी तो बेटा यजीद होगा, माँ फातिमा होगी तो बेटा हुसैन। इसलिए अमीर अल मोमिनीन का फरमान ज़ीशान है कि जब शादी करने लगो तो बीवी तलाश न करो, अपने बच्चों की माँ तलाश करो। ये मत सोचो कि जब ये मेरी बीवी बनेगी तो कैसी होगी। अली फरमाते ये सोचो ये तुम्हारे बच्चों की माँ होगी तो कैसी होगी। क्योंकि माँ अली की दुश्मन हो तो बच्चे अली से मोहब्बत नहीं करते। 1400 साल की तारीख आपके सामने, जो माँ अली से लड़ने आ गई थी उसके बच्चों ने आज तक अली को कबूल नहीं किया। बस 7 महीने गिरामी कद तरबियत खराब हो गई, पहाड़ पर चढ़ गया, और ये तारीख कुफ्र का पहला काफिर है नूह का बेटा, जो नबी को छोड़ के पहाड़ पर चढ़ गया। तब से काफिरों ने सुन्नत बना ली, जब जब नबी को छोड़ते सीधा। यानी उसने एक झूठा वसीला तलाश किया, झूठा वसीला कि ये बचाएगा मुझे। पता चला कि हक को छोड़कर पहाड़ जितना वसीला भी तलाश किया जाए तब भी बंदा गर्क होने से नहीं बच सकता। क्या कहते हैं, पहाड़ जितना। और पानी आता गया। अब आप ये सोचिएगा कि पानी देखकर भी उसने कश्ती पर सवारी नहीं की। उर्दू की नाज़ मिसाल है, डूबते को तिनके का सहारा। तिनका तो क्या, कश्ती खड़ी थी। लेकिन इतनी बुरी मर्ज है कश्ती की दुश्मनी। अगर ये मर्ज किसी में पड़ जाए जो कश्ती की दुश्मनी वाली है, वो गर्क हो जाएगा, कश्ती पर नहीं चढ़ेगा। अब कितने मुखलिस होंगे नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से। मोहब्बत थी तो बुलाते रहे, आ जाओ। क्या बात। पर लिखा है कि ये मुंह से भी नहीं बोलता था कि मैं अपनी आवाज को वेस्ट क्यों करूं, वहीं से खड़े हो के ऐसे करता। आ जाओ, जहां तक अब आ जाओ, जहां तक पानी पहुंच गया अभी नहीं आ रहा। ये होती है कश्ती की दुश्मनी। क्या बात। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती है नूह की तरह। और रिवायत करने वाला है हजरत अबू जर, जिसने काबे की किवाड़ को पकड़ा, दरवाजे से टेक लगाई। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं सहाबी रसूल अबू जर गफ्फारी हूं। मेरे लिए हजूर ने फरमाया
کہ مجھ سے زیادہ سچے آدمی کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. نبی نے فرمایا مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح. حضور فرما رہے تھے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا. جو سوار ہوا ایون کہ خنزیر بیٹھا تھا اس پر. نبی کی آواز سن کر خنزیر اٹھا. خنزیر نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا لگا نبی کے پاس. اس کا تو نجس ہے. کہا لگا جانتا ہوں کہ نجس ہوں لیکن کیا کروں کہ نبی بلا رہا. خنزیروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ نبی بلائے تو چلے جانا چاہیے. گیا کشتی میں چڑھا پار نکل گیا. یعنی حجت کی بات کو اتنا نجس بھی مان لے تو وہ بھی پار چلا جاتا ہے اور بیٹا نہ مانے تو غرق ہو جاتا ہے. آ جاؤ میں نہیں آتا. آخر میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا بال ان کا یوں نظر آ رہا تھا پانی کے اوپر اور یہ آخری آواز نوح علیہ السلام نے دی. اب بیٹے کو نہیں خدا کو پکار لی. اپنی میں نے اہلی میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اہل بیت کا تعین عوام نہیں کرتے اور نبی بھی اہل بیت کی فہرست نہیں بتاتا. نبی کہتا ہے خدا سے. خدا کی مرضی چاہے ایکسپٹ کرے چاہے ریجیکٹ کرے. محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں علی میری اہل بیت ہے, حسن میری اہل بیت ہے, علی میری اہل بیت ہے. نہیں, اپنا ہاتھ اٹھایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. خدایا یہ ہے میرے اہل بیت. نہ ہوتے تو خدا روک دیتا. خدا کہتا کچھ اور بھی ہیں. گاسر بھی یہی ہے. نوح کے بیٹے کی بات آئی لیس من اہلک, ہم نے تیرے شجرے سے ہی نکال دیا, یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. تو لیا دیا رشتہ دار نہیں تھا. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نسبی ایک سببی. نسبی رشتہ خدا بناتا ہے, وہ ووٹوں سے نہیں بنتا, وہ الیکشن سے نہیں بنتا, وہ چوائس سے نہیں بنتا. باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ نسبی رشتہ ہے, یہ پکا رشتہ ہے. ساری دنیا جرگہ کرے ختم نہیں ہوتا. میاں بیوی کا رشتہ ان بن ہو جائے تو اسی وقت ختم ہو جائے. جو بندے بناتے ہیں وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں, جو خدا بناتا ہے وہ رشتے. اور مجھے سمجھانے کے لیے اس کی مزید تشریح کرنا پڑے گی. کہیں آپ کی شادی ہو گئی خیر خاندان, تو ساس جو ہے وہ امی حضور اور سسر جو ہے وہ ابا حضور. یہ کچے رشتے بنتے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے, اما حضور کو بھی خود بخود ساتھ ہو جائے گی, ابا حضور کو بھی آٹومیٹکلی آگے ہوتی جائے. یہ کچے رشتے. آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. یہ بھی خالصتاً بنی امیہ کا بنایا ہوا فکرہ, اس کا حقیقت سے نہ تعلق تھا نہ ہے. رشتے آسمانوں پہ ہوتے تو زمین پہ طلاقیں نہ ہوتی. یہ رشتہ گھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں. آسمانوں میں خالی ایک رشتہ طے ہوا جس میں نکاح خان رحمان تھا, دلہن زہرا تھی, دولہا حیدر کرار. اور کوئی رشتہ آسمانوں پر طے نہیں ہوا. اب وہ سببی رشتہ نہیں, نسبی بیٹا, اور وہ اطاعت نہیں کر رہا تو خدا نے کہا یہ شجرے سے نکل گیا. لیے دیے رشتہ داروں کی تو اوقات ہی کوئی نہ رہے گی. جب ایسا رشتہ بھی نہیں بچتا اطاعت نہ کرے تو ان ابنی من اہلی, یہ میرے اہل میں سے ہے. تو اہل کا مطلب قرآن میں ہے بیٹا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے ہو تو رسول کے بیٹوں سے پوچھو. پوری دنیا میں ڈھونڈ کے دکھاؤ محمد کے بیٹے کون ہیں. کوئی جرات کر کے دکھائے مسلمان کہ میں حضور کا بیٹا ہوں. اور قرآن کہتے ہیں خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.
مباہلہ میں جانے لگے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسل، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹے کو لاتا ہوں۔ ادھر حسن کا ہاتھ پکڑا، ادھر حسین کو اٹھایا، کائنات میں بتا دیا کہ تم اور ہو حسنین اور دوسرا اہل کا ترجمہ سن لیجیے، شریعت اور عشق کٹھے سفر پہ نکلے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہے عقل ایک ہے عشق، جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ عقل جو ہے وہ شریعت ہے، عشق جو ہے وہ معرفت کا نام، یہ کبھی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی۔ شریعت کی سمجھ میں آج تک عشق آیا ہی نہیں، نہ آیا نہ آئے گا۔ عقل کی سمجھ میں عشق نہیں آ سکتا۔ میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ یا فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ یعنی عقل میں عیاری بھی ہے تیزی بھی ہے، عشق میں ساتھی ساتھ ہے۔ میں آپ کو مثال عرض کر دوں، موسیٰ علیہ السلام عقل ہے، خضر علیہ السلام عشق ہے۔ یہ دور کی بات ہے، ایک نزدیک کی بات کہہ دوں، نماز میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ شریعت ہے، پیغمبر نے 70 دفعہ پڑھی، یہ عشق ہے۔ شریعت کی حد آ گئی، 1 دفعہ واجب، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ مندوب ہے، اور 10ویں مرتبہ کوئی پڑھے نماز باطل ہو جائے گی۔ شریعت کا اینڈ ہو گیا، جیسے ایک ڈیٹ ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، آگے ایک حرف نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ نمازی عام مسلمان نہیں، بانی شریعت تھا، اور شریعت تڑپ کے کہہ رہی تھی آقا سر اٹھائے ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی، اور عشق کہہ رہا تھا کہ آج سر اٹھایا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ عشق پر شریعت قربان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مجھ سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے؟ فرمایا ہے، اجازت ہے میں پڑھنے جاؤں؟ اچھا، ان میں جو بڑا نبی ہے، یہ بات بڑی سمجھانے والی تھی، ان میں جو بڑا نبی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبی ہے۔ خضر علیہ السلام بھی کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھتے تھے، صاحب کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام، صاحب شریعت ہے، کتاب موسیٰ کی حیثیت پہ خضر عمل کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نبی ہے اور خضر ولی ہے، اور ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے۔ یہ بچوں کو کنفیوژن ہے، اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ نے جو عہدے بنائے ان کی تعداد 5 ہے۔ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں، خلیفہ خدا بناتا۔ امامت، نبوت، رسالت، ولایت، نہ 4 عہدے ہیں نہ 6، گن کے 5 عہدے ہیں پورے قرآن میں۔ خلافت، نبوت، امامت، رسالت، ولایت، یہ 4 عہدے چھوٹے ہیں، خلیفہ، نبی، رسول، امام۔ سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت۔ اس کی دلیل سن لیجئے، اللہ خلیفہ بناتا ہے خود خلیفہ نہیں، اللہ رسول بناتا ہے خود رسول نہیں، اللہ نبی بناتا ہے خود نبی نہیں، اللہ امام بناتا ہے خود امام نہیں، لیکن ولایت انما ولیکم اللہ شروع ہوتی ہے اللہ سے، وَرَسُولُهُ دوسرا رسول، اور تیسرا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، یہ بس یہی پہلی ہے جسے پوچھنے پہ جنت ملتی ہے۔ اپنے نام اوپن بتاتا ہے، تیسرا ولی میں، پہلا ولی میں اللہ ہوں، دوسرے کا اوپن بتاتا ہے دوسرا میرا رسول ہے، تیسرے کا بھی نام بتا دے، اسے پہلی بنا دیا۔
वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। खुदा की कसम यही तरतीब हमारे कलमे में है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्र मुख्तसर था तो लफ्ज़ भी मुख्तसर है। तीसरे का जिक्र खुद उसने लंबा किया, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। हमने भी कहा अलियुन वलियुल्लाह व सय्यिदुर रसूलिल्लाह व खलीफतुर रसूलिल्लाह। और भी याद करूं कि बाकायदा मुकम्मल इसमें गुफ्तगू हो सकती है कि ओहदे विलायत उसकी एक और दलील सुन लें। ये तो चार ओहदे जो हैं ये नौकर हैं। खलीफा जो है वो सर्विस करता है, नबी जो है वो सर्वेंट बन के आता है, इमाम जो है वो सर्वेंट बन के आता है। एक ओहदा है विलायत जो हाकिम है, जो मोहताज नहीं, जो किसी से परमिशन नहीं ले सकता, जिसका ऑर्डर चलता है। इसलिए वो गेड़ के तीन है। अल्लाह इन्नमा का मतलब है बस और बस, ये वली तीन है। ये जो बाकी वली है ये जुज़वी है। जो रियल और कुल्ली वली है वो गेड़ के तीन है, अल्लाह, रसूल और अली। हम बाकी औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन उनके पास विलायत किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। इसे मैं मिसाल से समझाता हूँ। हजरत बाबा मसूदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुरीद उनके पास आया, तो आया तो वो वजीफा कर रहे थे, या अली या अली या अली या अली या अली। मुरीद बेचारा परेशान हो गया। उसने कहा आप वली हैं? उन्होंने कहा बेशक मैं हूं। उन्होंने कहा अली भी तो वली है? उन्होंने कहा बेशक है। उन्होंने कहा आप वली होकर दूसरे वली का नाम क्यों ले रहे? सुभान अल्लाह। आप दवाई लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएं, मालूम हो कि वो साथ की दुकान पर दूसरे डॉक्टर से उसके क्लिनिक में दवाई लेने के लिए गया हूं। जिसके पास आप खुद मेडिसिन लेने के लिए गए थे, दवा लेने के लिए गए थे, वो खुद दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो आप हैरान होंगे, वो बंदा भी हैरान हो गया। आप भी वली हैं, अली भी वली हैं, तो आप अली अली क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि तू ये बता कि तू कौन है? उसने कहा मैं मजदूर हूँ। कहाँ का रहने वाला है? फुलां गांव का रहने वाला। क्या खाता है? सरकार गंदम खाता हूँ। कहा जो तेरे मालिक है वो क्या खाते हैं? कहा वो भी गंदम ही खाते हैं। कहने के सुभान अल्लाह, तू गंदम खा के कमी है, वो गंदम खा के मालिक है। और हुजूर उनके अपने घर की है, मैं मान के खाता हूँ। कहा अली में और मुझ में यही फर्क है, विलायत अली के अपने घर की, हम मांग के खाते हैं। आगे यानी अक्ल आ गई इश्क के पास पढ़ने। आगे इश्क ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरा एडमिशन टेस्ट ले लें, अगर मैं पूरा उतरूं। उन्होंने कहा एक ही शर्त है, बोलना नहीं। ये जितने मौलवी मातम के खिलाफ फतवा देते हैं ये वादा तोड़ते हैं। इश्क अक्ल से वादा ले चुका है कि मेरे कामों में बोलना नहीं। अब मातम है इश्क हुसैन, तो अक्ल वालों को बोलने की इजाजत ही नहीं है। अक्ल वाले को खामोश रहना चाहिए। उन्होंने क्या क्या काम किए उनको दोहराने में काफी वक्त जाया हो जाएगा। आपको मालूम है कि एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया, और वो जो हजरत मूसा थे उन्हें गुस्सा कर गया कि बंदा क्यों मार दिया। फिर एक कश्ती में बैठे हुए थे, उसके अंदर उन्होंने, तो इसकी तशरीह छोड़ देता हूँ ताकि अपने मौजू से मैं थोड़ा सा नबुर्द आजमा हो जाऊं। जिस कश्ती में इकट्ठे बैठे थे उसमें इश्क ने सुराख कर दिया। अक्ल तड़प के खड़ी हो गई। अक्ल को यही नजर आ रहा था कि कश्ती में सुराख हो जाए तो क्या होगा, डूब जाए। अब अक्ल वाले तड़पेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सच्चा था हजरत मूसा। हजरत मूसा ने कौन सी गलती, आप सारी साइड हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ले गए, इसलिए बात जो है वो सही तरीके से। एक कश्ती पर आप बैठे हैं, कश्ती दरिया के अंदर है, सेंटर में पहुंचे और पकड़ के सुराख कर दिया, तो तड़प के खड़े हो गए। ये क्या किया? अगरकता हाँ मेरे आहले हाँ, ये कुरान है। तू चाहता है कि इसके सवार डूब जाए? उनके फिक्रे से मुझे अहल का दूसरा तर्जुमा मिल गया। अहल का मतलब है सवार, जिक्र का मतलब है रसूल। अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। अब झगड़ा कोई नहीं। अल्लाह कहते हैं सवारों से पूछो, मौली कहते हैं
भाइयों से पूछो जिन्हें समझ आ गया। बिस्मिल्लाह, ये नहीं आया मिल के सलवार पढ़ ले मोहम्मद और देखिए ये पाँव भी मेरा है, ये सर भी मेरा, इसमें कोई शक नहीं। आप चुप भी हो जाए तो ये पाँव मेरा सर। आपने मुझे आकर जाकिर हुसैन समझ के सलाम किया और मैंने ठक करके पाँव आगे कर दिया। सारे कहेंगे कि ये बदतमीज है, और आपने सलाम किया और मैंने सर झुका दिया, कहेंगे बहुत अच्छा आदमी। दोनों चीजें मेरी थी, दोनों में फर्क क्यों है? इसने मुझे उठाया हुआ, इसे मैंने उठाया। अब लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग ने तो रसूल अल्लाह को उठाया था, तो हमें वो इमाम मिला जो पैगंबर के कंधों में कदम रख के खड़ा हो गया। कौन है सवार रसूल? पूरी कायनात में एक शख्सियत को दिखाए जो रसूल पर सवार हो और वो फातिमा ज़हरा का रिश्तेदार ना हो। मोहरे नबूवत पर पांव रखने के लिए फातिमा की रिश्तेदारी जरूरी है। या ज़हरा के बच्चे कदम रखेंगे या ज़हरा का शौहर कदम रखेंगे, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि कुरान पर पांव रखे। और इधर कुरान लिखा हुआ था। कायनात में एक ही घर है, कभी बाप कभी बेटे, और कुरान पर बैठे एक शख्स को एतराज भी, या रसूल अल्लाह हसन हुसैन से कहे जरा हट के बैठे, नीचे कुरान है। पैगंबर ने फरमाया अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई मोहम्मद बुलंद और इस कुरान को करबला में घोड़ों तले रौंद दिया। अल्लाह बानिया ने मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे, जिन्होंने परदेश में एक परदेसी को याद रखा। हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अज़ा, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आने लगे। खुदा हर रोने वाले को आगे जो अपने घर को अज़ादारों की रौनक से भर देते हैं, खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। अज़ादारान इमाम, ये मरने के बाद पता चलेगा कि गरीब की अज़ादारी कितना बड़ा सफर, मजलूम की अज़ादारी कितना बड़ा सफर, क्योंकि इतनी रिवायतें मिलती हैं कि किस किस घर में मजलिस हुई और किस किस तरह शहजादी कौनैन तशरीफ हुई। चुनांचे लिखा है कि एक मोमिन बसरा का रहने वाला अपने घर में बैठकर रो रहा था। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? कहने लगा मुहर्रम का चांद नजर आ और मेरे घर में तो खुद खाने के लिए खाना नहीं। कल मेरे घर हुसैन गरीब की मजलिस होगी, लोग आएंगे, मैं हुसैन के मातमियों को भूखा फेंक। बीवी ने कहा अपने शौहर से वाली न रो। अंदर गई और दो बच्चों को उठा के कहने लगी ये हुसैन ने दिए, हुसैन के नाम पे जाकर भेज, जिसने दिए उन्हीं के नाम पे भेज। खुदा की कसम लिखा है रिवायत में, कहने लगा कि तू घबराएगी तो नहीं? कहती 1 करोड़ भी होते तो हुसैन को करो। बच्चों को तैयार किया। मैं कहूँ जनाब हाजरा एक तैयार किया था और ला इल्मी में आज देखिए किसी नबी की बीवी भी नहीं, एक मोमिन की बीवी है। हुसैन के नाम पर 2 बेटे कुर्बान, बेटों को साथ लेकर चला। बेटे के लिए हुक्म है शरीयत में कि बाप के आगे न चले। आज बाप ने कहा मेरा हुक्म है आगे चलो। क्या बाबा क्या शरीयत मोहम्मद आले मोहम्मद में नहीं कि बाप के आगे नहीं चलना चाहिए? क्या मेरे लाल उसी मोहम्मद की शरीयत में है कि कुर्बानी को आगे चलना। आज तो बस और हुसैन की कुर्बानी हो। बाजार में पहुंचा, आवाज दी कोई है जो इन बच्चों को खरीदे? अचानक एक घोड़े सवार आए, उसने उन बच्चों को लिया, पूछा कितना खर्च है? तो जितना मजलिस में खर्च था उसने बता दिया। उसने उनको वाले पैसे किए, बच्चों को लेके चला गया। ये घर आया, हुसैन की मजलिस हुई, मातम हुआ, नजर इमाम तकसीम हुई, सारे चले गए
اور وہ جو فرش مجلس تھا اس پر یہ مومنہ بیٹھ کے کافی دیر روتی. آج زیادہ دیر یہ روئی, پہلے اتنا نہیں روتی. بس روتا دیکھ کر شوہر قریب آیا, بچے یاد آ رہے, کہنے لگی میرے ایمان میں شک نہ بالی, میرا ایمان میں شک نہ کر. بچے یاد آ رہے ہیں لیکن اس حوالے سے نہیں کہ وہ میرے بیٹے. پھر کیوں یاد کرتی ہے؟ کہنے لگی پہلے حسین کے ماتمی کتنے تھوڑے, میرے مولا کے 2 ماتمی اور تھوڑے ہو. اور اگلا فکرہ اس نے کہا آزاداروں, کہنے لگی میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑی محبت. نہیں معلوم نیو مالک حسین کا دوست ہے یا حسین کا دل, وہ ماتم کرنے دے گا کہ نہیں کرنے دے, حسین کو رونے دے گا کہ نہیں رونے دے. بھائی یہ فکر زبان پر تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. فرش عزا سے اٹھی, دروازے پر آئی, کیا دیکھتی ہے کوئی کالے برقعے والی بیوی جو اس کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی. محبت کا تقاضا تھا کہ تڑپ کے بچوں کو سینے سے لگا لے, لیکن حسین کی محبت کا تقاضا تھا کہ جلال میں آ گئی. کیوں آئے ہو؟ قیامت تک میرے سامنے نہ آنا. حسین کے نام پہ بیٹھ کے اور پھر واپس آ گئے. بچے کہنے لگے اماں ہم خود نہیں آئے, یہ بی بی ہمیں لے کر آئے. اب اس بی بی کو دیکھ کے کہنے لگی بی بی اگر تو اس نیت سے آئی ہے کہ بچے دے کے پیسے واپس لے جائے گی تو سنو, پیسے حسین کی مجلس پر خرچ ہو. اب میں اس قابل نہیں کہ بچے واپس کر سکوں. کہا تجھے کس نے کہا کہ میں بچے لینے آئی؟ کیا تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہے؟ کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم تمہیں بٹھائیں. بھائی یہ فکرہ بڑی توجہ اور غور سے سننا. اس بی بی کی آواز آئی تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہوتی. اس نے کہا ہوتی ہے. کہا میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں مجلس میں ہر گھر میں کہاں بیٹھتی ہوں, میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں پر حسین کی. اچھا تجھے حسین سے محبت ہے, دروازہ کھول دیے. وہ بی بی آئی, فرش عزا پر بیٹھ گئی. کیا معاملہ ہے؟ کہا بچوں سے پوچھو میرے لال کیا ہوا. بچے علیحدہ لے کر گئے اور کہتے اماں بابا لے کر گیا. بابا نے آواز لگائی میں بچے بیچنے آیا ہوں. ایک گھوڑے سوار آیا, گھوڑے سوار نے ہمیں خریدا اور ہم اس کی محبت پر حیران رہ گئے. اماں وہ پورا رستہ ہمیں چومتا گیا, ہمارے ہاتھوں کو اجر کو خدا اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کر. اللہ اس ہائے کے بدلے میں آپ کو دنیا کے کسی کام میں نہ. امام حسین اس گھر کو آباد بچھا دو. اماں وہ پورا رستہ اتنا پیار کرتا گیا کہ بابا کو اور تمہارا پیار بھول گیا. اماں ہم روئے نہیں. جب ہم آگے گئے تو یہ بی بی ایک محل میں ایک تخت پر تشریف فرما تھی کہ چاروں طرف کنیزیں کھڑی تھی اور اس نے آواز دے کر کہا جو ہمیں خرید کر گیا تھا, اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پر بک رہے ہیں. اماں جو میرے نام پر بکے ان میں کوئی اور کیوں میرے نام پر بک رہے تھے تو میں خرید کر لے آئی. اماں اس بیوی نے ہمارا کھڑے ہو کر استقبال کیا, ہمیں بٹھایا, کنیزوں سے کہا انہوں نے ہمارے لیے لباس بدلے. اماں دیکھ ایسا لباس تو دنیا میں ہوتا بھی. پھر کھانا کنیزیں کھلانے لگی تو یہ آ گئی, کہا ان کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں, یہ میرے بچے کے نام میں مل گیا. لقمے توڑتی تھی ہمیں کھلاتی تھی. اماں اتنے پیار سے تو تو نے کبھی نہیں کھلایا جتنے پیار سے اس معظمہ نے ہمیں کھلایا. اچانک اس کے محل میں تیرے رونے کی آواز آئی کہ حسین کے ماتمی تھوڑے ہو گئے, تو یہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی کہ میں ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں. یہ کہہ کے اس نے ہمیں ساتھ لیا اور واپس آ گئی. وہ مومنہ اٹھی, قریب آئی, ہاتھوں کو چوما, کہا تو حسین سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تو نے ماتمی پورے کرنے کے لیے میرے بچے لوٹا دیے. ہمارے محمد کے ماننے والے ہیں, ہمیں احسان کے بدلے میں احسان تو حکم ہے. غریب ہوں, اوقات کوئی نہیں, اپنے بچوں کے نام بتا دے, کم از کم میں تیرے بچوں کی زندگی کی دعا کرتی رہوں. آواز ہے تو میرے بچوں کی زندگی کی دعا نہ کر. میرا بچہ تپتی ریت میں سبھا ہوتا رہا, سرانے کھڑی ہو کے تڑپتی رہی. میں حسین ابن علی کی ماں ہوں, میں فاطمہ زہرا, میرے قیامت تک ماتمیوں کے تحفظ کا
جس بیوی نے مومنہ کی خالی گود برداشت نہ کی، اس بیوی نے شام غریبوں میں کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جناب لیلا تڑپ رہی ہے، اکبر واپس نہ آئے، جناب رباب تڑپ رہی ہے اور اس کا ننھا سا اصغر واپس رہی ہے۔ کربلا میں ساروں کی گودیں خالی ہو، کوئی ماں نہ تھی جس کا بچہ بچا، کوئی ماں نہ تھی جس کا بچہ بچا، لیکن ایک ماں تھی جس کا بچہ 3 دفعہ ذبح ہو گیا۔ وہ جتنا چھوٹا تھا امت نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ 6 مہینے کا علی اصغر، اس کی ماں کی گود کیسے خالی ہوئی؟ گین کے 2 اولادیں تھی جناب رباب، گود ایسے خالی ہوئی، ایک کو کربلا کھا گئی، ایک کو شام کھا گئی، بیٹا کربلا میں مارا گیا، بچی شام میں رہ گئی، اور یہ خالی جھولی واپس آئی، اس رنگ سے واپس آئی کہ مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، گود بھی خالی تھی، اور وہ رو رو کے کہتی تھی حسین آج کے بعد چھاؤں میں نہیں بیٹھ، آج کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ اس نے کس نے ٹھنڈا پانی پیا؟ جب علی اصغر کے قاتل کا سر اصغر کے قاتل کا سر مختار لے کر آیا، دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ مختار۔ سجاد باہر آئے، کہنے لگا ہے بزرگ میرا سلام قبول کر۔ سجاد کی آواز آئی چچا میرا بھی سلام قبول۔ مختار نے کہا کیا اہل مدینہ مذاق بھی کرنے لگے؟ کہا مذاق کیسا؟ کہا اپنے حالات دیکھ، اپنے بال دیکھ، اپنی عمر دیکھ، تو مجھے کس طرح چچا کہہ رہا ہے؟ آواز آئی چچا پہچان میں سید سر، قدموں میں گر کے کہا زین العابدین اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے؟ چچا مجھے شام کھا گئے، چچا تو زندان میں رہا، میں 19 دن کوفے میں بھوکیاں ساتھ لے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ میں ایک مرتبہ تڑپ کے کہا زین العابدین آپ نے فرمائش کی تھی میں علی اصغر کے قاتل کا سر لے آیا۔ زندگی میں 5 سال کے بعد سید سجاد کے ہونٹوں پر تبسم کی ایک ہلکی سی لکیر ہے، اسی تبسم کی لکیر کا نام نویں ربیع الاول کی عید ہے۔ بھائی کے قاتل کے سر کو دیکھو، زین العابدین کے چہرے میں مسکراہٹ۔ فرمایا مختار مانگ کیا مانگتا؟ کہا مالا کچھ نہیں چاہیے۔ کہا تو اہل دنیا کی طرح ہمیں غریب نہ سمجھ، میں ملک سلیمان عطا کر سکوں، میں پورے جہان کی بادشاہی دے دے۔ مختار قدموں پہ ہاتھ رکھ کر مولا اگر دینا چاہتے ہو جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ فرمایا مانگ مختار، اس کے بدلے میں جو مانگے گا ملے گا۔ رو کے کہتا میں نے سنا ہے علی کی بہو چھاؤں میں نہیں بیٹھتی، میں نے سنا ہے علی اصغر کی ماں ٹھنڈا پانی۔ بی بی سے کہو اب تو مختار کہہ رہا ہے اصغر کے قاتل کا سر آگے، اب تو چھاؤں میں بیٹھ جائے ٹھنڈا پانی۔ رو کے فرمایا چچا بڑا مشکل سوال ہے، یہاں میں حکم نہیں دے سکتا، منت کر سکتا۔ زین العابدین وہاں آئے جہاں اجری دھوپ میں بیٹھی، محمد جہاں میں سجاد پہنچے، فرماتی ہے سجاد چھاؤں میں چلا جا، یہاں دھوپ بہت ہے۔ کہ اماں میں سوالی بن کرو، سوالی بن کرو، علی اصغر کے قاتل کا سر آ گیا۔ بات جو مائیں بیٹھی ہیں ان کے لیے فکرہ پڑتا ہوں، جو جھولیاں ترستی ہیں ان کے لیے فکرہ پڑتا ہوں۔ علی اصغر کی ماں نے اصغر کے قاتل کا سر دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی اور ملا میرے بچے نے تیرا کیا؟ جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، ظالم میرے لال کو اتنی بے دردی سے تو نے کیوں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے مائیں 2 سال تک دودھ پلا، میں تو پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑانا ہو مائیں کتنے نخرے اٹھاتی ہیں اپنے بچوں، کھلونے لا کے رکھتی ہیں، طرح طرح کے فروٹس رکھتی ہیں کہ میرا بچہ اگر پریشان ہوگا میں اسے یہ کھلاؤں گی، یہ کھلونا دے دوں گی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں علی اصغر کا دودھ تیر سے چھڑایا، علی اصغر کا دودھ حرملا کے تیر سے چھڑایا۔ عزاداران امام بدلو آواز
वजीफा होते थे, मैं छांव में कैसे बैठूं? जनाब ज़ैनब आलिया आ गई। ज़ैनब आलिया बड़ा एक अजीब फिक्रा एक बुजुर्ग जाकिर का पढ़ता हूं, वो फरमाते हैं कि सैयद सज्जाद ने किबला झुक के कहा कि अम्मा ऐसे समझना कि आज अली असगर सवाल करता, आज अली असगर सवाल रो के कहा सज्जाद करबला के बाद हमारा अकबर भी तू, हमारा कासिम भी तू, हमारे घर में और रह कौन गया है? लेकिन मैंने वादा किया था वारिस से, तेरी लाश धूप में देख के जा रही हूँ, कभी छांव में नहीं बैठूंगी। जनाब उम्मे रबाब करीब आई तो जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा मुझे क्या समझती हो? कहा मैं आप हुसैन के बाद हुसैन है मेरे लिए। कहा देख ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे के रंग में मौत की जर्दी, मैं ज़ैनब कहती हूँ उठो छांव में बैठो, और उठती थी और उठते उठते कहती है खुदाया इधर ज़ैनब आ गई, उधर हुसैन से वादा मेरी जिंदगी खत्म कर दे, ताकि न ज़ैनब की नाफरमानी हो न हुसैन की। मैं यही फिक्र कहने थे सज्जाद की आवाज़ उठी अम्मा छोड़ दे, इन्ना लिल्लाह असगर की मां मर गई लेकिन छांव में नहीं बैठी। मैं देखा एक छोटी सी गठड़ी थी जो सारी जिंदगी रबाब के सीने से लगी, अब जो उसे खोल के देखा तो उसके अंदर से दो चीजें मिली, असगर के छूने की जली हुई लकड़ियां जो शाम गरीबों से उठा के अपने साथ रखती थी, मरते मरते लब हिल रहे थे, आवाज आ रही सज्जाद मेरी कब्र छांव में न बनाना, मेरे वारिस के लाशा धूप में खुदाया इस घर को आबाद और शाद, खुदाया इन पर रहमत और बरकतें नाज़िल फरमा, हुसैन के जिक्र के सदके में मजलिस का बेहतरीन अजर अता कर, खुदाया इनके घर को हमेशा शर्र आफात से महफूज रख, खुदाया इमाम ज़मान का साया रख, सैयद कौनैन की बरकतें नसीब कर, बीबी पाक की आमद का सदका इनके घर अगले साल की मजलिस तक बाकी और जारी और सारी हाज़रीन मजलिस को आबाद और शाद रख, तमाम की दुआओं को कबूल कर, सबके बच्चों को कामयाबियां नसीब कर, रिज़्क़ में बरकत अता कर और उन्हें हर तरह की उनको और उनके आइज़ा में खैर और खैरी और आफियत रख। इस घर को इमाम ज़मान के कदम मुबारक के काबिल रख, हक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद कुल मोमिनीन और मोमिनात की दुआएं जो जो उनके दिलों में मजलिस अज़ा का सदका कबूल फरमा, हक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद किबला नासिर अब्बास जाफ़री साहब को उनके बच्चों समेत इस अज़ादारी हुसैन और मौलाइयत का सदका आबाद और शाद रख। जितने मुहिब्बाओं ने विलायत अली यहाँ तशरीफ फरमाए सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, राजा साहब को मलिक आसिफ साहब को जनाब सैयद कौनैन का सदका आज तमाम अज़ादारों को मातमी जवानों को आबाद और शाद रख। जिस जिस के दिल में जो जो दुआ है, बीबी मैं सारों के नाम नहीं जानता, सारों की दुआएं नहीं जानता, आप सब कुछ जानती हैं। मैंने अपनी आंखों से किताब में पढ़ा है हुसैन इब्ने अली की मजलिस में उस वक्त तक कोई शिरकत नहीं कर सकता जब तक एक दिन पहले उसके घर जाके जनाब फातिमा ज़हरा उसे वहां आने की दावत न दे। मोमिन को मालूम नहीं होता लेकिन बीबी उसके घर में आती है, मेरे बच्चे की मजलिस है, मेरे बच्चे को रो रही बीबी तूने एहसान किया हमें बच्चे की मजलिस में बुलाया, बीबी एक एहसान और फरमा हमें खाली वापस न भेज। बीबी जिन्होंने तुम्हें खाली भेजा हम उन पे सुबह शाम लानत भेजे, अपने खाली लौटने का वास्ता अपने बच्चे की मजलिस से किसी मोमिन या मोमिना को खाली वापस आए। हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजील फरमा, हाज़रीन के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, 72 का वास्ता हमें 313 में शुमार फरमा, 313 में शामिल ना हो सके ये अहलियत ना हो तो 313 के खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। प्यारे मोहम्मद आल मोहम्मद अज़ादारी इमाम को उरूज और गलबा अता फरमा, दुश्मनान अज़ादारी को निस्त व नाबूद फरमा, पूरी दुनिया से दहशत गर्दों का खात्मा फरमा, हक़ का बोल बाला कर बातिल का मुंह काला कर, इमाम ज़मान की हुकूमत हमारी आंखों को देखना नसीब।